السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ سارے کے سارے، مسلمانوں پوری مسلمانی میں آ جاؤ، یا سب مسلمان مل کر ایک ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین ظاہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مخلص کی مدح و ستائش کے بعد، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا صحابہ شان جو پکے سچے مومن تھے، مخلص تھے، مسلمان تھے، ان کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور پوری ساری شریعت کے اوپر چلو۔ اس آیت کا شان نزول ان اہل کتاب کے بارے میں ہوا جو مسلمان ہونے کے بعد بھی خود ساختہ بدعات اور محدثات پر عمل پیرا رہنا چاہتے تھے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اہل کتاب اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے، اپنی شریعت کے مطابق چلنا چاہتے تھے۔ ان کو متنبہ کیا کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد اب زندگی کے دوسرے فلسفوں کو چھوڑ کر عقائد و اعمال اور اخلاق و معاشرت کے بارے میں السلم یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، اور اس سے کسی طور بھی انحراف جو ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر ہے، نقش قدم پر چلنا ہے۔ گمراہی کا سرچشمہ یا تو روشن خیالی اور جدت پسندی ہے، اور یا پھر توہم پرستی اور اہل تصوف کی بدعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی منمانی نہ کرو۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راہوں پر نہیں چلنا، شیطان کی قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ اور خطوہ اس کہتے ہیں جو دو قدموں کے درمیان میں ہوتی ہے، تو زجر و تحدید ہے، یعنی یہ لوگ اللہ ماتے کیا چاہتے ہیں کہ شیطان کی راہ پر چلے اور اللہ کو ناراض کری نہ کرو، شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ شیطان تو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم سے اللہ کی ناراضگی والے کام کروائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی تصدیق کرنے والوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ کل احکام کو بچا لیں،
اور کل ممنوعات سے بچ جائیں، کامل شریعت پر عمل کریں۔ سلم سے مراد اسلام ہے، اطاعت اور صلح جوئی بھی مراد ہے، اور کافتن کے معنی سب کے سب پورے کے پورے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن عبید، سالبہ وغیرہ جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں ہفتے کے دن کو پالنے کی اور راتوں کے وقت تورات پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اسلامی احکام پر عمل کرتے رہو۔ لیکن اس میں حضرت عبداللہ کا نام کہتے ہیں کہ وہ جو عبداللہ بن سلام ہے نا، ان کی بات نہیں، کیونکہ وہ تو تورات کے بڑے اعلیٰ قسم کے عالم تھے اور پورے مسلمان تھے، انہیں کامل طور پر معلوم تھا کہ ہفتے کی عزت جو منسوخ ہو چکی ہے، یہ عام لوگ تھے۔ تو اس کے بجائے ان کو یہ بھی پتہ تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو، جو یہودیوں کے عالم تھے، کہ اسلامی عید وہ جمعہ کے دن کی طرح مقرر ہو چکی ہے، جمعہ کے دن مقرر ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جمعہ کا دن عبادت کے لیے دیا ہے، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو وہ ایسی خواہش نہیں، بلکہ عام مسلمانوں کا، جو یہودیوں عیسائیوں سے مسلمان ہوئے تھے، عام جو لوگ تھے، ان کا یہ ذہن تھا کہ ہم اپنی منمانی کریں، اپنی مرضی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ جب تم شریعت محمدی میں آگے ہو تو اس کا کوئی بھی عمل تم نہیں چھوڑ سکتے، اور ایمان رکھنا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو، شیطان کی نہ مانو، وہ تو برائیوں اور بدکاریوں کو اور اللہ پر بہتان باندھنے کو ہی کہتا ہے، یعنی وہ شیطان تو یہی کہتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، برائی بے حیائی والے کام کرو، اللہ پر جھوٹ باندھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اگر اس کی اور اس کے گروہ کی تم خواہش پر چلو گے، اس کی مان لو گے، تو تم جہنمی بن جاؤ گے، اور وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہٹتے رہو۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل جاؤ، ڈگمگا جاؤ، مِن بَعْدِ، بعد اس کے، مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ آئی تمہارے پاس واضح دلیلیں، یا آئے تمہارے پاس واضح دلائل، فَاعْلَمُوا، بس تم جان لو، ان اللہ عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر کھلی نشانیاں آ جائے، شیطان کے پھندے میں پھنس جاؤ، تو تم لوگ کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا جب تم حق کا راستہ معلوم کرنے کے بعد، دلائل معلوم ہو جانے کے بعد اگر حق سے ہٹ جاؤ گے، تو یہ جان لو کہ اللہ بھی بدلہ لینے والا ہے، غالب ہے، نہ اس سے کوئی بھاگ کر بچ سکے گا، نہ ہی اس پر کوئی غالب آ سکے گا، اور وہ اپنے احکام کے جاری کرنے میں حکمتوں والا ہے، وہ اپنے احکام کے جاری کرنے میں حکمتوں والا ہے، وہ غالب ہے اپنی پکڑ میں، وہ حکیم ہے اپنے امر میں، فرمایا وہ کفار پر غلبہ رکھتا ہے، اور عذر اور حجت کو کاٹ دینے میں حکمت والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ساری قدرتوں کا مالک ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے کام پر چلتے رہو اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، حل بمانا ہے ماں کی ہے، استفہامیہ ہے، سوالیہ، یعنی اگر آگے الا آ جائے نا تو حل کا معنی استفہامیہ نہیں رہتا، پھر نفی کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر یاتیہم اللہ، ان یہ کہ یاتیہم اللہ، آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ سایوں میں، من الغمامی، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ کیا جائے کام کا، وإلی اللہ، اور طرف اللہ تعالیٰ کی، ترجع الامور، لٹائے جاتے ہیں تمام کام۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے چھتر لگائے ہوئے رشتوں کو ساتھ لیے ہوئے ان کے پاس آ جائے، اور جو ہونا ہے وہ فیصلہ ان کے سامنے ہو جائے، اور سارے کام اللہ ہی کے سامنے پیش ہوں گے، یعنی اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں، یعنی تمام اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس میں
زجر و توبیح کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جو کچھ قیامت میں ہونے والا ہے وہ آج ہی ہو جائے؟ فرمایا قیامت کے دن مذکورہ صورتحال میں اللہ تعالیٰ کا یہ ثابت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفات اور افعال کی طرح اس میں اللہ ظاہر ہوں گے. لیکن جب اللہ ظاہر ہو جائیں گے، یہ کافر مکہ کے ہم آپ کو اس وقت اللہ کے نبی مانیں گے جب آپ کہ ہمارے سامنے اللہ ہے اور اللہ خود کے پیغمبر ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی آپ کی نبوت سے پہلے وہ صادق اور امین سے پکارا کرتے تھے، آپ وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب آ کر خود کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے اور وہ کہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، پھر ہم تو اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ ہے اور اس کے فرشتے؟ فرمایا جب رب آ جائے گا اس کے فرشتے، یہ تو جنت والوں کا فیصلہ جہنم والوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس بات کا اللہ تعالیٰ ہی تمام ہے. اللہ اکبر. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو دھمکی دے رہے ہیں کہ کیا انہیں قیامت کا ہی انتظار ہے جس دن حق کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنے کیے کو بھگت لے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا، فرمایا جب زمین کے ریزے ریزے اٹھ جائیں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، فرمایا تیرا رب خود آ جائے گا، فرشتوں کی صفے بن چکی ہوں گی، جہنم بھی لا کر کھڑی کر دی جائے گی. فرمایا اس دن یہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے، لیکن فرمایا اس سے کیا فائدہ. اور قرآن کریم کی ایک اور جگہ پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائکہ، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے فرشتے آ جائیں یا خود اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے یا اس کی بعض نشانیاں. فرمایا اگر یہ ہو گیا تو پھر نہ ایمان نفع دے گا نہ نیک اعمال کا وقت رہے گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ کر اللہ کی نشانیاں دے کر یہ لوگ ایمان لائیں گے تو پھر ان کو ایمان فائدہ نہیں دے گا. اس وقت نہ ہی ان کا توبہ قبول کرنا، جس توبہ قبول کی جائے گی، نہ ہی ان کو توبہ کوئی فائدہ دے گی نہ ہی ایمان کو فائدہ دے گا. اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ پر ایک لمبی حدیث لکھی ہے جس میں سور وغیرہ کا مفصل بیان ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسند وغیرہ میں یہ حدیث ہے. تو یہ اس میں ہے کہ جب لوگ گھبرا کر اٹھیں گے، جب تو انبیاء علیہ السلام سے سفارش طلب کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے اور وہاں سے صاف جواب ملتا جائے گا. ہر پیغمبر ہی انکار کر دے گا کہ ہم اس کی سفارش نہیں کر سکتے. تو اس وقت فرمایا ان لوگوں کی سفارش کوئی بھی کرنے والا نہیں ہوگا. تو فرمایا اس میں آئے فرشتے ہیں اور میں اس وقت سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے ہوں گے. سوال کیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم دی ہیں ہم نے ان کو من آیت نشانیاں بینۃ ظاہر ومن یبدل اور جو کچھ بدل ڈالے نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو من بعد اس کے ما جاءت کے آئی ہے اس کے پاس فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب کرنے والا ہے، یہ سخت عذاب والا. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت پہنچ جانے کے بعد اس کو بدل دے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یہ سوال بطور زجر و توبیح ہے، یعنی ڈانٹ کے طور پر ہے اور توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت حاصل کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے ذریعے ان کے پاس کس قدر دلائل بھیجے گئے، لیکن وہ ان دلائل اور آیات سے ہدایت اور راہ نجات حاصل کرنے کی بجائے ان میں تحریف اور تعویل کر کے ضلالت اور ہلاکت میں پڑ گئے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی نعمت
پوری ہو جانے کے بعد، اللہ کی نعمت آ جانے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی ناشکری کرے گا تو اللہ اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے بہت سے معجزات دکھائے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی لکڑی اور ان کے ہاتھ کی روشنی، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا جو سانپ بن جانا اور ہاتھوں کا سفید ہو جانا، ان کے لیے دریا کو چیر دینا، ان پر سخت گرمیوں میں بادلوں کا سایہ کرنا، من اور سلوہ اتارنا، یہ اتنے بڑے دلائل تھے جن سے اللہ فرماتے ہیں میرا خود مختار ہونا اور فاعل کل ہونا صاف ظاہر تھا، اور میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کھلی تصدیق تھی، لیکن تاہم ان لوگوں نے میری ان نعمتوں کا کفر کیا اور ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑے رہے اور میری نعمتوں پر شکر کے بجائے ناشکری کی، تو اللہ فرماتے ہیں بلا یہ قیامت کے دن میرے عذابوں سے کیسے بچیں گے۔ تو یہی خبر کفار قریش کے بارے میں بھی بیان فرمائی کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی ڈر یعنی جہنم میں پھینک دیا، جہنم جیسی بدترین قرارگاہ میں پہنچا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار صرف دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زین للذین، زینت دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون اور مذاق کرتے ہیں من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، والذین اتقوا اور وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، فوقہم ان کے اوپر ہوں گے، یعنی ان کے اوپر ہیں، ان کے اوپر فائق ہیں یوم القیامت، قیامت کے دن، اللہ اور اللہ تعالی یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے، یعنی دنیا کی زندگی پر خوش ہو جاتے ہیں، مال جمع کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرنا یہی ان کا رنگ ڈھنگ ہے، بلکہ جو ایماندار اس دنیا فانی سے سیر چشم ہے اور فرمایا پروردگار کی رضامندی میں اپنے مال اٹھاتے ہیں، فرمایا یہ لوگ یہ کافر ان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حقیقی نصیب والے اور خوش قسمت یہی لوگ ہیں۔ اور فرمایا قیامت کے دن ان کے مرتبے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کے اوپر ان کے درجے بہت بلند ہوں گے، فرمایا کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت اپنی بدتری اور ان کی برتری دے کر معاملہ کی اونچ نیچ سمجھ میں آ جائے گا۔ آج یہ کافر جن مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جن مسلمانوں کے اوپر جو ہے طنز کی آنکھیں مارتے ہیں، فرمایا یہ کافر قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے ان کی بلندیاں، ان کے بلند مقامات دیکھ لیں گے۔ فرمایا ان کے اعراض اور کفر کا سبب یہ ہے کہ دنیا کی چند روزہ عیش و عشرت اور رنگ ریلیوں میں مگن ہو کر رہ گئے، اور اہل حق کی تذلیل اور ان کی سادہ زندگی کا مذاق اڑانے کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے، مگر قیامت کے دن اہل تقوی ہر لحاظ سے ان پر فائق ہوں گے، کیونکہ مومن اعلیٰ علیین میں ہوں گے اور کفار اسفل السافلین میں ہوں گے، اور جنت میں رزق کا بغیر حساب ہونا یا تو دائمی اور غیر فانی ہونے کے اعتبار سے ہے، تو اس اعتبار سے اللہ انہیں مزید اپنے فضل و کرم سے نوازتا جائے گا۔ تو فرمایا یہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، خصوصاً جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کے اوپر طنز اور تان کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کے نزدیک بہت بلند درجے میں ہوں گے، اور یہ کافر جو ہیں ان کو اللہ ان کے سامنے رسوا کرے گا، اور اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون انسان حق پر تھا اور کون برے راستے پر تھا۔ اور صحیح حدیث میں ہے ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان یقول الانسان مالی مالی، انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حالانکہ تیرا مال وہ ہے جسے تو نے کھا لیا اور تو نے اس کو ہضم کر لیا، جو مال فنا ہو چکا، اور جسے تو نے پہن لیا اور بسیدہ کر دیا، اور ہاں جو تو نے دیا ہے اسے تو نے باقی رکھ لیا، یعنی تیرے یہ آخرت میں ذخیرہ ہو گیا، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اسے تو دوسروں کے لیے چھوڑ کر یہاں سے چل دے گا۔ فرمایا وہ تیرے کام نہیں آئے گا، جو تیرے پیچھے تیرے وارث اس کے جو ہے اس کے حقدار ہوں گے۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو
دنیا اس کا مال ہے جس کا مال نہ ہو. فرمایا دنیا کے لیے مال وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو. تو اصل سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے مال کو ذخیرہ کرتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ تو خیرات کر کے اپنی آخرت کو سنوارتا ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو بغیر حساب کے رزق عطا کریں گے اور قیامت کے دن ان کے درجے بہت بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے, اور اللہ ہم سب کو نیکوں کا ساتھ نصیب کرے, اور اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے بالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.